میلانی کو ایک ایسی خاتون کے طور پر پیش کیا گیا جو طاقتور مردوں کی توجہ اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس سفر میں انہوں نے میڈیا کی توجہ، سوشل میڈیا کی طاقت اور سوشل گوسپ تک کو اپنی کہانی کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اخلاقی نقاب یعنی جو ان کی ایتھیکل ایک ویل پردہ جو ڈالا ہوا کہ بڑی یعنی شریف خاتون نظر آنے کا لبادہ، طاقت اور نسوانیت کا امتزاج ہے۔ خوبصورت عورت ہو تو میڈیا، ٹیلی ویژن اس کو زیادہ فوکس کرتا ہے اور یہ ان کا ایک ایڈوانٹیج ہے اور اس ایڈوانٹیج کو استعمال کرنا جانتی ہیں۔ میلانی کا سفر اٹلی کے دارالحکومت روم کی سڑکوں سے شروع ہوتا ہے۔ ثقلین امام کو سلام قبول کیجیے۔ یورپ کی سیاست کی چمک دمک اور بے رحم دنیا میں اٹلی کی وزیر اعظم جورجیا میلانی ایک ایسی سیاستدان ہیں جو بظاہر اخلاقی ساکھ بھی رکھتی ہے، یعنی ایک اچھی کردار کی مالک بھی ہیں یا مشہور ہیں، اور ساتھ ساتھ دل لبھانے والی ایک پرکشش شخصیت کا امتزاج بھی پیش کرتی ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھے کہ اخلاق میں لپٹی کوکٹش گرل۔ ہر سربراہی کانفرنس، ہر پریس بریفنگ اور ہر فوٹوگرافر کی فلیش لائٹ ان کی ہر حرکت کو کیمرے میں محفوظ کرتی نظر آتی ہے۔ جورجیا توجہ حاصل کرتی ہیں نہ صرف اپنی پالیسیوں کی وجہ سے بلکہ اقتدار کے ایک دلکش اظہار کے طور پر بھی، اور ان کے اس انداز میں ایک بے پرواہی نظر آتی ہے، مگر وہ اس انداز کو ایک اسٹریٹجی کے تحت استعمال کرنے کا فن جانتی ہیں، اس سے آگاہ ہیں۔ جیسے کہ اٹلی کی ایک میگزین ہے ڈیگو سیپا، اسے ذکر کیا کہ میلانی اسپاٹ لائٹ اپنے اوپر مرکوز رکھنے میں ماہر ہیں، چاہے باقی سب چیختے رہیں، اور اخبارات کے لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ کوئی ایک چمکدار چیز نظر آئے انہیں، اور خوبصورت عورت ہو تو میڈیا، ٹیلی ویژن اس کو زیادہ فوکس کرتا ہے اور یہ ان کا ایک ایڈوانٹیج ہے اور اس ایڈوانٹیج کو استعمال کرنا جانتی ہیں۔ میلانی کا سفر اٹلی کے دارالحکومت روم کی سڑکوں سے شروع ہوتا ہے، وہ اور پہنچتا کہاں پہ؟ ایوان اقتدار تک۔ میلانی روم کے ایک مزدور طبقے کے علاقے میں پلی بڑھی ہیں، وہیں پیدا ہوئی تھی، اور وہ ایک ایسی سمجھے اسٹریٹ گرل یا سڑک کی لڑکی جسے گوسپ میگزین نویلا 2000 نے بھی سراہا۔ سیاست ان کا میدان جنگ بن گئی شروع سے۔ نوعمری ہی میں وہ اٹالین سوشل موومنٹ یعنی MSI کی نوجوانوں کی شاخ میں سرگرم ہو گئی، جو کہ ایک قدامت پسند جماعت تھی۔ وہ مقامی سطح پر پمفلٹ تقسیم کرتی تھی، ریلیاں منظم کرتی تھی، نعرے بازی کرتی تھی، اور اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو سیاسی طور پر اپنے حلقے میں مضبوط کرنا شروع کیا۔ سن 2006 میں صرف 29 برس کی عمر میں جورجیا میلانی اٹالین پارلیمنٹ یعنی چیمبر آف ڈیپوٹیز کی رکن منتخب ہو گئی، لیکن اصل موڑ 2008 میں آیا جب سلویو برلسکونی، جو اٹلی کے وہ وزیر اعظم بڑے مشہور رہے ہیں جن کے بارے میں سکینڈلز، پارٹیاں کرنا اور کرپشن کے بے انتہا الزامات تھے، انہوں نے جورجیا میلانی کو ایک وزارت کا قلمدان سونپا۔ 31 سال کی عمر میں وہ اٹلی کی تاریخ کی سب سے کم عمر وزیر بن گئی جس نے نوجوانوں کی وزارت سنبھالی۔ اخبار لا ریپبلکا جو ہے وہ لکھتا ہے کہ معمر اور بدنام مردوں پر مشتمل کیبنٹ میں میلانی ایک سنجیدہ اور نیا چہرہ بن کر ابھری۔ برلسکونی کی حکومت بنگا پارٹیوں اور عورتوں کے استحصال کے لیے بدنام تھی، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا جیفری ایپسٹائن جو امریکہ کا مشہور ہوا کہ اس سے ہر بڑے آدمی کو کسی نہ کسی ایسی پارٹی میں بلا لیتا تھا، تو اسی طرح ہی برلسکونی کی حکومت مشہور تھی۔ تو برلسکونی کا ایک روبی نامی مراکشی نژاد ایک کم عمر اٹالین لڑکی سی، اس کے ساتھ اس کا سکینڈل بھی مشہور ہوا تھا، لیکن میلانی نے اس ماحول میں بھی اپنی سنجیدگی اور مضبوط صاف ریپوٹیشن برقرار رکھی۔ صحافیوں نے اس پر کچھ نہیں لکھا کہ اندر اندر کیا ہوتا رہا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی ریپوٹیشن یعنی میڈیا کے ساتھ اچھی طرح کھیلی ہے، اپنے آپ وہ جس طرح ہمارے کہتے ہیں سر پہ چادر رکھ لی، یہ کر لیا، اور فیملی ویلیوز دکھانے کی کوشش کی، اور اچھا کیتھولک کرسچن بننے کی کوشش کی، اس طرح اپنی ریپوٹیشن اچھی رکھی انہوں نے۔ ان کا اٹلی کے ایک چینل کے اینکر آندرے جیمبروونو کے ساتھ تعلق ہوا، ان کی گرل فرینڈ کے طور پہ رہے یہ لوگ، اور ان کی بیٹی جینیورا کی پیدائش نے ایک خاندانی استحکام اور خاندانی اقدار کی حامل شخصیات کی ایک ان کا امیج بنایا کہ یہ فیملی کے ساتھ رہنے والی عورت ہے، یہ اکیلی یا سنگل نہیں، کیونکہ جو جتنی بھی قدامت پسند یا کنزرویٹو پارٹیز ہیں ان کا سب سے بڑا
طریقے واردات یہ ہوتا ہے کہ اندر سے جو مرضی ہو، گندے وندے ہو، بنگا پارٹی بھی کر رہے ہوں، یا جیفری ایپسٹائن کے ساتھ بھی کیوں نہ وہ ان کی پارٹیاں ہوں، وہ ہمیشہ کوششیں کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا اچھا خاندانی، مذہبی، نماز پڑھنے والا، عبادت کرنے والا، چرچ جانے والا وہ دکھانے کی کوششیں کرتے ہیں. تو یہی انہوں نے اپنا امیج اچھے طریقے سے بنا لیا. تو اٹلی کا ایک ہے گوسپ میگزین نویلا 2000، اس نے جارجیا میلونی کے آندرے اور جینیوریا کے ساتھ خوبصورت مگر سادہ یعنی رہنے کو ایک کہا کہ ان کی اچھی چھٹیاں گزری، ویکیشن پہ تھے یہ لوگ، یعنی اتنی اچھی زندگی گزر رہی تھی، اسموتھ بھی چل رہی تھی لائف ان کی. لیکن جب جیمبر بونو کی ایک آف دا ریکارڈ یعنی کسی اور لڑکی کے بارے میں فحش گفتگو کی ریکارڈنگ وائرل ہوئی اور اخبار ایل فیٹو کوٹیڈیو نے اسے شائع کیا، تو میلونی نے پرسکون اور فیصلہ کن انداز میں جواب دیا. جیمبر بونو نے اپنی نوکری چھوڑ دی، یعنی انہوں نے ایک قسم کے جیمبر بونو کو بھی چھوڑ دیا اور جیمبر بونو نے اپنی نوکری چھوڑ دی اور دونوں کے پھر تعلقات ختم ہو گئے. تو ایک لحاظ سے میلونی نے اپنے آپ کو الگ کر کے اپنا پولیٹیکل امیج بچا لیا. تو اس طرح میلونی کی ایک مضبوط اور اخلاقی اور ساکھ جو ہے وہ قائم رہی، بلکہ اس میں مزید استحکام بھی پیدا ہو گیا کہ یہ اپنی ویلیوز کے لیے اپنے بوائے فرینڈ کو بھی چھوڑ سکتی ہے، لیکن بیٹی کو ساتھ رکھا اپنے. بین الاقوامی میڈیا میں جارجیا میلونی کی شخصیت کی کشش ان کی سیاسی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے. سن 2023 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے انہیں بیوٹیفل یعنی خوبصورت کہا اور ان کی سیاسی کامیابیوں کو سراہا تھا. یہ واقعہ خبر رساں ادارے رائٹرز نے بھی شائع کیا ہے. اس تعریف کے فوراً بعد ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایسا کامنٹ امریکہ میں کیا جائے تو مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. ایک انٹرنیٹ پورٹل گوسپ سائٹس نے اسے ایک رومانوی لمحہ بھی قرار دیا تھا کہ کس انداز سے انہوں نے کہا اور انہوں نے کس انداز سے سنا. اس طرح امریکہ کے کھرب پتی اور ٹیکنالوجی کے بزنس مین ایلان مسک کے ساتھ ان کی ایک خاص پوز میں تصویر نے بھی شہرت پائی، جو تھوڑی قریب جھکے ہوئے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. لیکن بعد میں مسک نے کسی رومانوی تعلقات سے انکار کیا، لیکن سوشل میڈیا اور گوسپ سائٹ سے اسے خوب ہوا دی. ٹک ٹاک اور ایکس ٹویٹر پر کامیڈی تصاویر بنی، میمز بنے، ویڈیوز بنائی گئیں جن میں میلونی کو ایک ایسی خاتون کے طور پر پیش کیا گیا جو طاقتور مردوں کی توجہ اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت رکھتی ہے. پولی نہ سمجھنا. سن 2022 میں میلونی ایک مبینہ ڈیپ فیک ویڈیوز کے اسکینڈل کا نشانہ بھی بنی تھی. یہ کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا تھا میں کسی ایسی جگہ پر نہیں تھی، اور یہ کسی نے ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کی تصویریں بنائی ہیں اور ان کی اسی شکل و صورت کو ایڈلٹ ویب سائٹس پر بھی پوسٹ کیا گیا تھا. تو کافی اسکینڈل بنا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ڈیپ فیک سے بنی ہوئی ہے. رائٹرز نے ان کی مذمت کو شائع کیا جس میں میلونی نے ان ویڈیوز کو گھناؤنی اور غیر انسانی قرار دیا، اور گوسپ میگزین نے اس اسکینڈل کو ہوا دے کر اسے ہفتوں تک چلایا. اس واقعے نے نہ صرف عوامی شخصیات کے خطرات کو اجاگر کیا بلکہ میلونی کی اپنی شخصیت کو مضبوط بھی پیش کرنے کی صلاحیت کو نمایاں کیا، یعنی کہ کس طرح ایک ایسے کرائسس کو یہ ہینڈل بھی کر لیتی ہے بڑی مضبوط اعصاب کے ساتھ. اور انہیں بالآخر اس ڈیپ فیک ویڈیو کا فائدہ ہی ہوا، یعنی مشہوری بھی ہو گئی، اور انہوں نے جس نے بھی وہ ڈیپ فیک ویڈیو بنائی ہوگی یا وہ ویڈیو بنائی ہوگی اس نے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کو بڑی مضبوط اعصاب کے ساتھ ہینڈل کر کے اس کا سیاسی فائدہ اٹھا لیا. یعنی یہ کہ میرے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا لیکن میں ڈرنے والی نہیں. اس سے ان کے بہادر شخصیت والی ایک تاثر امیج بنا. تو ان کی عوامی شخصیت طاقت، نسائیت اور دلکشی کا احتیاط سے تیار کردہ امتزاج ہے. یعنی ان کی شخصیت میں ایک اتھارٹی بھی نظر آتی ہے، ایک نسوانیت بھی ہے، وہ فیمنن بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ اٹریکشن بھی حاصل، اٹریکٹیو بھی بہت ہیں، خوبصورت ہیں. تو اٹیلین میگزین نے انہیں دائیں بازو کی، یعنی جو میگزین ہے اس نے کہا کہ یہ دائیں بازو کی سنجیدہ خوبصورتی، یہ نام دیا کہ دائیں بازو کی ایک سیریس بیوٹی. یہ ایک ایسا جملہ جس نے ان کی پرکشش مضبوط شخصیت کو اور زیادہ بہتر طریقے سے بیان کیا. تو اطالوی ٹاک شوز اور پوڈ کاسٹ میں ان کے کپڑوں، ان کے انداز اور ان کی عادات پر پھر بحث ہوتی رہی اور ابھی تک ہوتی ہے. تو سوشل میڈیا پر جو جعلی تصاویر اور ویڈیوز وائرل ہوتی رہتی ہیں، خاص طور پر ایکس پر یا ٹویٹر پر، جن میں سے کئی کی تردید ہو چکی ہے، لیکن وہ اس بیانیے کو خود سے ہوا دیتی ہیں کہ میلونی کی تصویر جو ہے خود ایک سیاسی اثاثہ ہے. یعنی انہوں نے اپنے خلاف ہونے والے پورنوگرافی کو یا غلط تصویروں کو یا فیک تصویروں کو یا ڈیپ فیک سے بنائی ہوئی تصویروں کو
استعمال کیا ہے اپنا پولیٹیکل ایسٹ بنانے کے لیے، اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے، مضبوطی دکھانے کے لیے۔ تو انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر وائرل ہونے والی ویڈیوز اور پیجز جو ہیں انہیں پرکشش، جدید اور بااختیار خاتون بنا کر پیش کرتے ہیں، جو ایک ماڈرن وومن بھی ہے کہ جو کشش بھی رکھتی ہے، خوبصورت بھی ہے، لیکن پوزیشن آف اتھارٹی پر بھی ہے، CEO بھی بنی ہوئی ہے۔ تو اس طرح وہ پرکشش نظر آنے کے تاثر کو بھی اپنی سیاسی طاقت کے طور پر استعمال کرنے کا فن جانتی ہیں۔ یہ بڑی کامیاب بھی کی بات ہے ان کی۔ تو میلانی کی پرکشش شخصیت در حقیقت ایک حکمت عملی ہے۔ ان کا کیریئر ایک مزدور طبقے سے نکل کر برلسکونی کی بدنام کیبنٹ میں وزیر بننا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ نہ صرف سیاست میں ماہر ہیں بلکہ پبلک ریلیشننگ میں بھی کمال کی طاق ہے۔ اخبار الفٹوکوڈیڈویانو نے لکھا ہے کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اٹلی کی سیاست میں اخلاقی کردار کا مظاہرہ ایک خالص نظریے سے زیادہ اہم ہے اس کی پریزنٹیشن میں۔ یعنی آپ اخلاقی طور پہ اچھے ہیں، یعنی اخلاقی کردار آپ کا ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ اخلاقی کردار کا مظاہرہ کرنے کے کتنے ماہر ہیں، اس فن کو کس طرح اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بین الاقوامی سطح پر ان کی شخصیت ایک ہتھیار بن جاتی ہے۔ ہر سربراہی کانفرنس، ہر مصافحہ، ہر عوامی تصویر ان کی ایک پرفارمنس ہے۔ ٹرمپ کی تعریف، مسک کے ساتھ تصویر، وائرل میمز اور فین پیجز، یہ سب ایک ایسا چکر ہے جس میں پرکشش شخصیت اور سیاسی مہارت ایک دوسرے کو ری انفورس یعنی تقویت دیتی ہے۔ یہاں تک کہ تنازعات جیسے ڈیپ فیک اسکینڈل یہ بھی ان کی ریزیلینس اور اخلاقی کریڈیبلٹی کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ رائٹرز جسے معتبر اداروں نے ان کے مضبوط کردار کو شائع کیا ہے، جبکہ گوسپ میگزین نے خوبصورتی بمقابلہ اخلاق کے بیانیے کو ہوا دی ہے۔ جارجیا میلانی کی کہانی متضاد عناصر سے بھری ہوئی ہے۔ ایک مزدور طبقے کی رومن لڑکی اٹلی کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی جو قدامت پسند دائیں بازو کی جماعت کی سربراہ ہے۔ اس سفر میں انہوں نے میڈیا کی توجہ، سوشل میڈیا کی طاقت اور سوشل گوسپ تک کو اپنی کہانی کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا۔ یہ بڑی ذہانت کی بات ہے۔ ان کا اخلاقی نقاب یعنی جو ان کی ایتھیکل ایک ویل پردہ جو ڈالا ہوا کہ بڑی اخلاق پسند ہے، بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، یعنی شریف خاتون نظر آنے کا لبادہ، طاقت اور نسوانیت کا امتزاج ہے، اصول اور میڈیا کی مہارت، یعنی کس طرح وہ ان ساری چیزوں کو میڈیا میں اپنی شہرت کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ یہ محض ایک تصویر نہیں بلکہ ایک سیاسی ویپن یعنی ہتھیار ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں ہر وقت نظر آنا آپ کی اصل پولیٹیکل پالیسی سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے، یعنی میڈیا میں سرخیوں میں رہنا، فرنٹ پیج پہ رہنا، تو اس میں میلانی نے اخلاقی کردار کے اظہار میں ایسی مہارت حاصل کی کہ ان کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا۔ وہ توجہ، تعریف اور کبھی کبھار سوشل گوسپ کی توجہ حاصل کرتی ہیں۔ وہ ثابت کرتی ہیں کہ جدید سیاست میں پرکشش شخصیت بھی ایک طاقت ہے، اور طاقت irresistible ہو جاتی ہے، یعنی اس کی اتنی کشش ہوتی ہے کہ اس سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس خوبصورت شخصیت جارجیا میلانی پر گفتگو آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیے گا۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔